بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کی نشست میں دو باتیں کرنی ہیں جن کا موضوع قدر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ایک ہے، ویسے وہ دو باتیں ہیں۔ رومی کے یہاں، مولانا روم کے یہاں یہ تصور بہت تفصیل، تسلسل اور تنوع کے ساتھ آیا ہے کہ جیسا تصور انسان ہوگا ویسا ہی کائنات وغیرہ کے بارے میں تصورات ہوں گے، یعنی آدمی کے اپنے غیر کے بارے میں جتنے بھی تصورات ہوتے ہیں ان کا سورس وہ تصور ہوتا ہے جو وہ خود اپنے بارے میں قائم کرتا ہے۔ تو رومی بار بار طرح طرح سے یہ خصوصاً اپنی مثنوی میں اس مضمون کو باندھتے ہیں کہ تم اگر اپنی نظر میں ایک طبیعی وجود ہو، ایک حیاتیاتی وجود ہو، تو تمہارا تصور کائنات بھی طبیعی اور حیاتیاتی ڈومین ہی میں رہے گا، یعنی تمہارے لیے پھر حقیقت بھی طبیعی اور حیاتیاتی ہی ہوگی۔ اسی طرح اگر تم خود کو ایک اخلاقی وجود کے طور پر ڈیفائن کرتے ہو تو پھر تمہارا کائنات کو دیکھنے، اس کو معلوم کرنے کا زاویہ بھی اخلاقی ہوگا، اور تمہارے وجود کی کیٹیگریز کے بارے میں علم بھی اخلاقی ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ کہ خود علم کی تعبیر کہ علم کیا ہوتا ہے، اس تعبیر میں بھی مرکزی نقطہ اخلاقی ہوگا۔ تو غرض یہ کہ انسان اپنے بارے میں اخلاقی وجود کا تصور باندھے، روحانی وجود کا تصور باندھے، مذہبی وجود کا تصور باندھے، اپنے وجود کو جو بھی وہ مستقل اور مطلق عنوان دے گا، اپنے وجود کی جس حقیقت کو بھی دریافت کر کے وہ اپنے وجود کی تمام حرکیات اور علمیات کا ماخذ اور مرجع بنائے گا، تو اس کے دیگر تصورات حقیقت اسی کے تابع ہوں گے۔ تو معلوم کائنات معلوم انسان کی تفصیل ہے، یعنی معلوم خدا بھی معلوم آدمی کا منتہا ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں جو اختلاف یا تصادم پیدا ہوا ہے، یعنی وجود باری تعالیٰ کے اس بات اور رد میں جو ڈسکورسز پیدا ہوئے ہیں، ان کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس بات والا ڈسکورس بھی ایک خاص طرح کے تصور انسان پر قائم ہے، اور تردید والا موقف بھی جو ہے وہ ایک دوسرے تصور انسان پر استوار ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم خدا کے ہونے اور نہ ہونے کے مبحث میں پھیلائے گئے جال کے قیدی بنیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو اس پہلو سے دیکھیں کہ یہ تصور انسان میں تبدیلی اور اختلاف کا شاخسانہ ہے، یعنی تصور انسان، تصور خدا بھی تصور انسان کی تکمیل ہے،
جیسے تصور کائنات تصور انسان کی اجزائی تفصیل ہے، اسی طرح تصور خدا یا تصور حق یا تصور حقیقت یہ تصور انسان کی منتہائی تکمیل ہے۔ یعنی ہر تصور اپنی عملی تکمیل کے اجزاء خود اپنے اندر نہیں رکھتا، تو اسی طرح ہمارا تصور انسان اپنی تکمیل کے عناصر کو تصور خدا میں دریافت کرتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ کہ جو دوسرا تصور انسان ہے طبیعی، حیاتیاتی، نفسیاتی وغیرہ، تو اس تصور انسان کی بھی ساخت یا اس تصور انسان کی بھی کا در و بست بھی یہی ہے کہ اس تصور کو بھی اپنی عملی بلکہ آئیڈیل تکمیل کے لیے بھی اپنے غیر کی حاجت ہے۔ یعنی ہر تصور اپنے غیر میں مکمل ہوتا ہے یا اپنے غیر کے ساتھ مکمل ہوتا ہے یا غیر کے حوالے سے مکمل ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے وہ غیر جو ان کے تصور انسان کی تکمیل کرتا ہے وہ غیر کائنات ہے، میٹر ہے، ٹائم ہے، اسپیس ہے وغیرہ۔ تو اب جس تصور انسان پہ کھڑے ہو کر ہم تمام بڑے بڑے تصورات کا جائزہ لیں گے وہ منطقی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر انسان ایک حیاتیاتی وجود ہے، انسان ایک بایولوجیکل بینگ ہے، طبیعی وجود ہے، تو پھر کائنات جو ہے وہ اس طبیعی وجود کی تکمیلی تفصیل ہے۔ مطلب یہ انسان خود اپنے بارے میں باندھے گئے تصور کی ویل ایکچوئلائزڈ تکمیل اپنے تصور کائنات، اپنے علم کائنات یا کائنات سے متعلق اپنے علوم اور تحقیقات کی صورت میں کرتا ہے۔ تو کیونکہ ہر تصور اپنا ایک کلی مصداق بھی رکھتا ہے، ہر تصور اصل میں جڑواں ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہ تصور سے مراد یہ ہے کہ شعور میں بننے والی کلی صورت وجود، تو یہ جو کلی صورت وجود ہے یہ اپنے متوازی اپنی تصدیق کی کلیت کی بھی کوئی فارم رکھتی ہے۔ تو ایک تصوری کلیت اور اس سے متوازی یا اس سے ملحق تصدیقی کلیت یہ لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی تصور اپنے مصداق، چاہے وہ مصداق ذہنی ہو چاہے مصداق خارجی ہو، کوئی تصور اپنے مصداق کے بغیر قیام نہیں کر سکتا۔ تو اگر انسان کا تصور ایک طبیعی وجود کا ہے تو اس طبیعی وجود میں اس تصور میں جو ایک ججمنٹل کلیت اور احاطہ پایا جاتا ہے کہ انسان اپنی ساری تفصیل میں طبیعی وجود ہے، تو یہ تصور جو ہے وہ انسان کی دنیا کو اپنا مصداق، اپنا کلی مصداق بنا کر دیکھے گا، پیش کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب آدمی اپنے بارے میں تصور کی تصدیق اپنے اندر سے فراہم نہیں کرتا، اپنے باہر سے عکس یا ثابت کرتا ہے۔ تو ہر تصور اپنے باہر سے مصداق عکس کرتا ہے۔ تو طبیعی وجود کا باہر، حیاتیاتی وجود کا غیر کائنات ہے۔ تو کیونکہ یہ بالکل جڑواں ہیں، یعنی تصور کی تشکیل اور تصور کی تصدیقی تکمیل دونوں میں اس کا تصور ہونا زائل نہیں ہوا، لیکن تصور کی نوع بدل جاتی ہے۔ یہ کیونکہ ایک اسٹرکچرل چیز ہے تو یہ لازم و ملزوم کی حیثیت سے رہتے ہیں، صحیح اور غلط کے معیارات سے لا تعلق ہو کر۔
یعنی لاجک کی دو سطحیں ہیں، ایک سطح پر یہ صحیح اور غلط کا تعین کرتی ہے، اور دوسرے سطح پر یہ گویا موجود ہونے اور نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی یہ وجود اور عدم کی تخصیص اور تفریق کرتی ہے۔ تو یہ ہائر لاجک ہے کہ جہاں بس موجود ہونا ثابت ہو یا معدوم ہونا ظاہر ہو تو یہاں بات جیسے مکمل ہو جاتی ہے، اس کا صحیح اور غلط ہونا اس کے ثانوی مدارج قبول و رد میں ہے۔ تو یہ اس درجے کی چیز ہے کہ جہاں کیونکہ تصور وجود فی الشعور یہ بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ وجود فی الشعور کے علاوہ وجود کی کوئی نوع ہمارے کسی بھی طرح کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے۔ یعنی ہم جس وجود سب سے بڑا مبحث ہے، اسی کی سب شاخیں ہیں، تو خود وجود جو ہے وہ اپنی اصالت کے ساتھ، اپنی پیورٹی کے ساتھ، اپنی انڈیپینڈنس کے ساتھ ہمارے تجربے میں نہیں ہے، نہ ہمارے تصور میں ہے۔ تو وجود ایک مطلب یہ کہ ایک مدر یونیورسل ہے۔ تو یہ مدر یونیورسل جو ہے یہ ہمارے شعور میں ہے۔ تو مطلب سب سے بڑا جو یونیورسل ہے یہ ہمارے شعور میں ہے۔ ہم اپنے شعور کے کانٹینٹ کے طور پر یا اپنے شعور کے دوسرے نام کے طور پر ہی وجود کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وجود فی شعور ہے۔ تو گویا شعور میں راسخ سب سے بنیادی تصور وجود کے بارے میں سب سے کلی تعبیر کے ساتھ جڑواں حالت میں ہوگا۔ کوئی تصور وجود ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنی کانشس فارم اور اپنی تصدیقی صورت کا مجموعہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ تصدیق و تصور ایک کلی تصور کے لازم و ملزوم اجزاء ہیں، تو انسان کے بارے میں صحیح یا غلط جو بھی کلی اور بائنڈنگ تصور قائم ہوگا اس کا مصداق اس کے غیر سے فراہم ہوگا، اور اس کے مصداق اور اس کی شعوری صورت میں ربط بالکل منطقی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں صحیح اور غلط سے اوپر کے معاملات چل رہے ہیں، یا واقعی اور غیر واقعی سے اوپر کے معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ تو جس طرح انسان کا تصور الف مصداق الف کے ساتھ نسبت میں منطقی طور پر لائق تسلیم ہے، یعنی اسے غیر منطقی نہیں کہا جائے گا، آپ چاہے غیر واقعی کہہ لیں، غیر ادراکی کہہ لیں، لیکن وہ غیر منطقی نہیں ہے۔ تو حقیقت کے بارے میں جب بھی تحقیق یا بحث کا دروازہ کھلتا ہے تو اس میں پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کو ماننے کے عمل کو لاجیسائز کر کے دکھاؤ۔ اگر حقیقت کو ماننے کا عمل منطقی ثابت ہو جائے تو باقی بحثیں اس کے بعد کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلے قدم پہ ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارا فلاں تصور حقیقت اپنے قائم ہونے کا منطقی جواز رکھتا ہے، اس میں کوئی لاجیکل فلا نہیں ہے۔ تو اگر لاجیکل فلا نہ ہونا بہت بڑا کام ہے، یعنی کہ حقیقت سے جو ذہن کے تعلق کی ساری اسکیم ہے وہ لاجیکل ہے، امپیریکل تھوڑی ہے، یا ریشنل بھی نہیں ہے۔
کیونکہ ریشنل میں حقیقت جو ہے وہ جیسے ذہن تعمیر کرے گا، تو یہ دو اینڈز پہ ہے، یا تو انٹیوشنل ہے یا میٹافزیکل ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں صورتوں میں لاجیکل ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو حقیقت سے تعلق، حقیقت کہتے ہیں کہ جس کے باہر وجود کا اعتبار نہ کیا جا سکے۔ حقیقت احاطۂ وجود کو کہتے ہیں جو شعور میں ہوتا ہے۔ واضح نا، حقیقت کہہ کے ہم کہتے ہیں کہ کل احوال وجود اس ایک نقطے میں سمائے ہوئے ہیں، تمام موجودات اس ایک چیز سے ڈیفائن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی سول ڈیفائنر ہو اور مطلب آل انکلوسیو ہو، آل انکلوسیو بھی ہو، آل ایکسکلوسیو بھی ہو۔ وہ خیر حقیقت کی تعریفیں الگ ہیں، وہ مقصود نہیں ہے فی الحال۔ تو جس طرح میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ انسان کے بارے میں حیاتیاتی تصور حقیقت کی بھی طبیعی تعبیر تک پہنچائے گا، اور حیاتیاتی انسان اور طبیعی کائنات کے درمیان جوڑ لازمی ہے، اس لیے منطقی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عین اسی منطق پر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمارا تصور انسان فرض کیا اخلاقی ہے، تو یہ اخلاقی انسان کا یہ کلی تصور اپنے غیر سے اپنی تصدیق کا ایک پورا نظام رکھتا ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ ذہنی تشکیل کا کل اور مصداقی تکمیل کا کل، یہ ایک دوسرے کو کورسپونڈ کرتے ہیں، اور ان میں کورسپونڈنس لاجیکل ہے، ہسٹوریکل ہمیں معلوم نہیں، لاجیکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہمارا تصور انسان اس طرح کا ہے کہ یہ اخلاقی ہے یا میٹافزیکل ہے، روحانی ہے، تو اس کی جو تصدیقی کلیت ہے وہ تصور کائنات سے فراہم نہیں ہوگی، اس کے لیے تصور خدا ہونا ضروری ہے۔ یعنی انسان کی طبیعی کلیت کی کفالت تصور کائنات سے یا کائنات سے ہو جاتی ہے، لیکن انسان کی اخلاقی یا روحانی کلیت کی تسکین یا اس کی تائید یا اس کی تصدیق یا اس میں معنی پیدا کرنے کا جو چینل ہے وہ کائنات نہیں ہے۔ اس میں انسان کے لیے جو لازمی غیر ہے، جو سند کی حیثیت رکھتا ہے، وہ خدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح طبیعی انسان طبیعی کائنات کے ساتھ ایک لاجیکل میچ رکھتا ہے، اسی طرح اخلاقی انسان خدا کے ساتھ ایک منطقی لزوم رکھتا ہے، ربط نہیں، لزوم سمجھتے ہیں نا کہ مطلب وہ ربط پیدا ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس بات کو ایک اور طرح سے آسان بنا کے کہتا ہوں کہ انسان اپنے بارے میں جو بھی تصور رکھتا ہے، اس کے علم کے تمام آبجیکٹس، اس کے تجربے کے تمام موضوعات اس تصور کی تشکیل مزید کا کام کرتے ہیں یا اس تصور کی دین ہوتے ہیں۔ واضح ہے نا، اخلاقی تصور انسان، اس کا وہ کیا، اس سے پیدا ہونے والے نظریات، علوم، تصورات، اعتقادات، جو چاہے نام دے دیں، یعنی ذہن کے مستقل موقف کو قائم کرنے والی چیزیں
ذہن کو مستقل موقف پر پہنچانے والی چیزیں، ان کو جتنے نام چاہے آپ دے دیں، وہ تمام چیزیں اس تصور انسان سے میچنگ حالت میں آ ہی نہیں سکتیں، اس سے لازمی منطقی اور شعوری میچ پیدا کر ہی نہیں سکتیں خدا کو مانے بغیر۔ اس میں ہمیں آغاز کرنا چاہیے کہ خدا پر کے ہونے اور نہ ہونے کے دلائل میں مقابلہ کرنا سر دست ممکن نہیں ہے موجودہ علمی فضا میں، کیونکہ چیزوں پر اثر انداز ہو جانے والے علوم، چیزوں پر جب ہم کہیں تو اس کا مطلب ہے آبجیکٹ اور ذہن دونوں پر اثر اندازی کی قوت رکھنے والے تمام نتیجہ خیز علوم ایک خاص تصور انسان سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب ان کی بنائی ہوئی لاجک ہے، ان کے بنائے ہوئے آرگومنٹس ہیں، ان کا بنایا ہوا ذہن ہے، اور ان کا بنایا ہوا ایک معنی میں ورلڈ ویو ہے۔ تو ہم ان کے ورلڈ ویو میں رہتے ہوئے اپنی آواز کے بلند ہونے کی اسپیس نہیں نکال سکتے۔ مطلب ہم جیسے ہی ان کی لاجک میں جائیں گے، جیسے ہی ان کے نظام ثبوت میں جائیں گے، ویسے ہی خدا کو منوانا تو دور کی بات ہے، خدا کو ماننے میں مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کئی جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے تجربے میں ہوگا کہ کئی لوگ ہیں جو اچھی انگریزی جانتے ہیں، اچھی فرینچ جانتے ہیں، فلسفیانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ اچھی ہے، نیت بھی صادق ہے، مذہبی ہیں، وہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہم جو مغرب وغیرہ میں ایتھیزم پھیل رہا ہے اس کا جواب دیں۔ تو وہ دو ایتھیسٹوں کی کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان رکھنے میں مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جوابی دلیل سوجھنا تو دور کی بات ہے، ان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ممکن نہیں رہتا۔ میں مشکل نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ممکن نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارے عمومی مشاہدے میں ہے کہ ایتھیسٹ ڈسکورس کا جواب مذہبی ذہن دے ہی نہیں پا رہا، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو چاہے عیسائیوں کا ہو۔ تو اس میں جب تک ہم کم از کم علم کی اقلیم میں اپنے ورلڈ ویو پر اصرار کرتے ہوئے اس کے اندر قدم جما کر بات نہیں کریں گے، اس وقت تک ایک مسلسل پسپائی اور شرمندگی مذہبی ذہن کا مقدر رہے گی۔ یہ شرماتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا ورلڈ ویو یہ ہے، ہمارا تصور علم یہ ہے، ہمارا تصور وجود یہ ہے، ہمارا تصور حقیقت یہ ہے، ہمارے یہاں ہر معرفت حقیقت شعور غایت کے تابع ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمارے یہاں حقیقت اجزائی نہیں ہے۔ تو آپ ایک ایبسلیوٹنس اپنے نظام علم میں ثابت کر دیں، اپنے نظام استدلال میں ثابت کر دیں، تو آپ اس پوری تیزابی باڑھ کو روک لینے والا بند بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے ایپسٹیم سے، اپنے ورلڈ ویو سے وفادار رہتے ہوئے کلام کریں، ان کی بنائی ہوئی لاجک کے پھندے میں خود کو نہ پھنسائیں، کیونکہ جنہوں نے خدا کا انکار کرنے پر منتج ہونے والی منطق بنائی ہے،
اس منطق میں کوئی ایک جزوی افادیت بھی خدا کا اقرار کروا لینے والی نہیں ہو سکتی۔ واضح ہے نا؟ اب منطق میں علم منطق کے معنی میں نہیں بول رہا، استدلال کے معنی میں بول رہا ہوں۔ اب ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ علمی ہے اور اخلاقی ہے، یعنی ہمارا ورلڈ ویو ایمانی ہے۔ اس ایمانی ورلڈ ویو کے جواز کو تمام علوم سے متفقہ طور پہ تسلیم کروایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو ایمانی ہے۔ ایمانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منطقی معنوں میں علمی ہے اور ایک پروڈکٹیوٹی کے ساتھ اخلاقی ہے۔ تو ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا تناظر محض ذہنی نہیں ہے، ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں علم اور اخلاق کے اشتراک سے بننے والے تناظر سے۔ اب اس پہ بحث کریں، کیونکہ ویسے علمی انداز میں کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک مدر یونیورسل ہے۔ تصور خدا سب سے زیادہ مطلق اور بائنڈنگ آئیڈیا ہے، یعنی اس کے مطلق ہونے اور بائنڈنگ ہونے کو وہ لوگ بھی جانتے اور مانتے ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ وہ انکار کرنے کی بڑی وجہ اس کا مطلق اور بائنڈنگ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب سے مطلق آئیڈیا ہے، سب سے بائنڈنگ آئیڈیا ہے۔ تو یہ صرف اپنی تشکیل، اپنی ذہنی تشکیلات تک محدود نہیں ہے۔ یہ جب تک سبسٹنس آف بینگ اور ایسنس آف کانشسنس نہیں بنے گا، اس وقت تک گویا اس آئیڈیا کو ماننے کی ذمہ داری خود ہم نے ادا نہیں کی ہے۔ تو خدا کا انکار خدا کو ماننے والوں کی کمزوری سے کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی آئیڈیالوجیکل فلا نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ بائنڈنگ آئیڈیا ہے، بائنڈنگ آئیڈیا کے نتائج طلب کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کو مان لینے کے نتیجے میں علوم میں جو حتمی ایک اصولی حتمیت آنی چاہیے، اور عمل میں جو اخلاقی پروڈکٹیوٹی ظاہر ہونی چاہیے، کیونکہ بائنڈنگ آئیڈیا ہے نا، بائنڈنگ آئیڈیا ماننے والوں کے عمل کو متعین کرتا ہے، ماننے والوں کے مزاج کو مقرر کرتا ہے، ماننے والوں کے ذہن کو کی نقاشی کرتا ہے، اس کے حدود طے کرتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ ہمارا پورا جو ایمانی تناظر ہے، جس کو ہم کہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ انسان ایک روحانی ایمانی وجود ہے، اور اس کا روحانی اور ایمانی ہونا انسان کا مطالعہ کرنے والے ہر علم سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اس میں مشکل نہیں ہے۔ لیکن مشکل اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمانی وجود کے ذہنی اور اخلاقی تقاضے پورے کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں، یعنی استثنائی کامیابی بھی نہیں ہے، اور یہ مدتوں سے ہے۔ آپ سمجھیں نا، یعنی ہمارا ایمان محور علوم نہیں ہے، ہمارا ایمان قانون وجود نہیں ہے۔ تو جس ایمان کا تصور میں وصف ہے کہ وہ بائنڈنگ اور مطلق ہے، لیکن حالت تصدیق میں نہ وہ بائنڈنگ ہے، نہ مطلق ہے، نہ ریلیونٹ ہے۔
تو ہم نے ایک تصور کو irrelevant بنا کر رکھ دیا ہے، اسے آرائشی انداز میں مان کر، اسے غیر سنجیدگی کے ساتھ تسلیم کر کے، اسے جہالت کے ساتھ اون کر کے۔ تو اب اس میں یہ تلاش کرنی ہے کہ اب مشکل یہ ہے کہ صرف دلیلوں سے خدا کو نہیں منوایا جا سکتا، کیونکہ خدا کو منوانے کے لیے کتاب کے ساتھ کتاب لانے والا بھی شامل ہوتا ہے نا، وہ اس پیغام کا مصداق ہوتا ہے، پیغام لانے والا پیغام کو واجب التسلیم بنا دینے والا مصداق، وہ پیغام کی پروڈکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بغیر ظاہر نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے ورلڈ ویو کے علمی اور اخلاقی کی مینیفیسٹیشنز ہم اپنے اندر اپنے آپ میں مینیفیسٹ نہیں کریں گے، تو اس وقت تک محض بحث مباحثے اور لفظوں کے استعمال سے وجود باری تعالیٰ کے اس بات کی امید رکھنا ان لوگوں سے جو صرف علمی بنیاد پر نہیں، زیادہ تر اخلاقی بنیاد پر خدا کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ بہت مشکل ہے۔ تو لیکن کیونکہ اس کام کو چھوڑا نہیں جا سکتا، تو اس کی کم از کم ایک ذہنی اور علمی تشکیل کی جائے کہ بھئی اللہ ہے، اور اس کے ہونے پر تمہارے اعتراضات کا علمی اور منطقی جواب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ہم اتنا کر لینا تو ذرا بڑی بات ہے، اتنا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ کچھ نشستوں تک کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کا جو مسکت جواب ہے وہ یہ کہ اللہ کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ وہ جب تک ہم فراہم نہیں کریں گے، الحاد ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے رکھے گا۔ دوسروں کی فکر تو بعد میں کریں گے، اب پتہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد کیسی ہوگی۔ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمان شعور کا مربی ہے، وجود کا کفیل ہے۔ تو ایمان بالغیب ہو کر شعور کو اس کا مرکز اور اس کا فوکس فراہم کرتا ہے، اور اپنی شہودی جہت سے وجود کو اس کی اخلاقی اساس مہیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اپنے ایمان میں سنجیدہ ہیں اور اس کے علمی اور اخلاقی ثمر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ممکن نہیں ہے ذوق عبادت کے بغیر۔ وہ نہ تعلیم سے ممکن ہے، نہ شیخ الحدیث بن کے ممکن ہے، نہ پیر بن کے ممکن ہے، نہ مرید بن کے ممکن ہے۔ وہ ممکن نہیں ہے ایک والہانہ ذوق عبادت کے بغیر، کیونکہ عبادت ایمان کی مکمل مینیفیسٹڈ فارم ہے۔ یعنی ایمان کی مینیفیسٹیشن، ایمان کا ظہور دیگر اعمال میں جزوی ہے، لیکن ایمان کا جو ظہور کلی ہے، جس میں ایمان اپنے مقتضیات اور اپنے مزاج کے ساتھ سمایا ہوا ہو، جہاں ایمان اپنے علمی جوہر اور اپنے وجودی حال کے ساتھ حاضر ہو، وہ عبادت ہے۔ تو ہر اصل کا ایک مظہر کامل ہوتا ہے، تو اور باقی مظاہر جزوی ہوتے ہیں۔ تو ایمان ہماری اصل ہے، اور اس کا نیچرل مظہر کامل عبادت ہے۔
عبادت شعور بندگی کی بھی تکمیل ہے اور وجود بندگی کی بھی تشکیل ہے۔ تو ذوق عبادت کے بغیر مسلمان ہونا گویا اللہ سے مذاق کرنا ہے۔ آپ عالم بن جائیں گے، آپ مفسر بن جائیں گے، آپ معلم بن جائیں، سب بن سکتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے میں کسر ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہونے میں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے ساتھ سامنے ایسا جھک جانا اللہ کے لیے کہ اللہ کے لیے خود کو خالی کر کے اس سے بھر جانا۔ ذوق کسے کہتے ہیں؟ لاسٹ ریئلائزیشن کو، لاسٹ فنکشنل ریئلائزیشن، یہ ذوق ہے۔ تو ذوق اللہ سے تعلق عبادت کا ہے، اور ذوق عبادت یعنی یہ عبادت میری کنڈیشننگ کرنے والی سب سے بڑی یا واحد ایجنٹ ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے جی نہ چرایا جائے، اس سے جان نہ چھڑائی جائے، اور اس کی تلافی کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتی۔ اگر مصلی پر لمبا سجدہ کرنے کا شوق نہیں ہے، اگر تنہائی میں اللہ کو پکارنے کا جذبہ نہیں ہے، اگر ذہن کے سناٹے میں بھی اللہ کی حضوری کی روشنی نہیں پھیلی ہوئی، اگر عمل میں اللہ کو راضی کر لینے والی نیت اس میں زندگی نہیں دوڑا رہی، اگر ہر چیز کو اللہ سے ریلیٹڈ رکھنے والا شعور حاضر حالت میں کار فرما نہیں ہے، تو پھر سب واہمے ہیں، سب بے اصل ہیں، سب بے وزن ہیں۔ تو جس کی سجدہ گاہ گیلی نہیں ہے، وہ 1000 صفحوں کی تفسیر لکھ لے تو کیا رکھا ہے؟ تو اس کی فکر کریں۔ یہ امت مسلمہ کا اس وقت جو بحران ہے اس کی بڑی وجہ ہے کہ اس امت میں ذوق عبادت بہت تیزی سے غائب ہوتا جا رہا ہے، اس کے خواص میں، یعنی اس کے مذہبی مقتداؤں میں ذوق عبادت بہت تیزی سے غائب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، کبھی اطاعت کا نام لے کے، کبھی علم کا نام لے کے، کبھی کسی چیز کا عنوان لے کے، مطلب اس سے جان چھوڑاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ماننا اور اس کے تعلق کے احساس کے بغیر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو پھر تصور خدا کو مانا ہے نا، ذات خدا کو تھوڑی مانا ہے۔ تصور خدا قائم کرنے کی آپ ایک لاجک بنا دیجئے، وہ آپ سے بہتر غیر مسلم مفکرین بنا چکے ہیں۔ تو نہیں، ذات خدا کو کہاں مانا ہے؟ تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ میرے اندر اللہ سے تعلق کی حس میرے تمام محسوسات کی مقوم نہ ہو؟ مقوم سمجھتے ہیں نا؟ تمام محسوسات کا مادہ اصلی اللہ سے تعلق کی حس کو ہونا چاہیے۔ یہ ایمانی لازمہ ہے، یہ کوئی مشکل بات تھوڑی۔ جو ایمان میں سچا ہے اس کو یہ نصیب ہے، اس کے لیے نہ کوئی مجاہدہ ہے، نہ کوئی تکلف ہے، نہ کوئی تعلیم ہے۔ جس نے بھی اللہ کو سچائی سے مانا، اس نے گویا اپنے تمام محسوسات کا قوام اللہ کے ساتھ تعلق کو بنا لیا۔ یہ کریں بھائی، یہ بہت بہت بڑی محرومی ہے۔ تو ذوق عبادت پیدا نہیں ہو سکتا
تنہائی میں مشغولیت کے بغیر. ذوق عبادت اسی میں ہوگا جو اپنی عبادتیں چھپاتا ہوگا. تو تنہائی ہماری بے ایمان ہے. ایمان ہمارا صرف جلوت کا ہے کہ بحث کروا لو، تقریریں کروا لو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. خدا کے منکروں کی تنہائی ان کے تصور کے مطابق ہے، خدا کے مومنوں کی تنہائی ان کے عقیدے کے مطابق نہ ہو. یہ غیر فطری نہیں. تو دل یہ چاہتا ہے، اپنے آپ کو بھی اس معیار پہ پرکھنے کو دل چاہتا ہے کہ کوئی آدمی کیسی بھی علمی باتیں کرے، کیسے بھی بڑے بڑے مقاصد بتائے، اس کو اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ میری نماز کیسی ہے. نماز اچھی نہیں ہے، تقریر خطابت کا شاہکار ہے، ذہن علوم کا مخزن ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو بس ایمان یہ عابدانہ ذہانت پیدا کرو، عابدانہ اخلاق پیدا کرو بس. اب وہ ایک نئی وبا پھوٹ رہی ہے کہ مغرب سے تصور اخلاق عکس کر کے اس پر عامل ہو کر اسے دین کی حتمی مراد بنایا جا رہا ہے. کہ ذرا سوفسٹیکیٹڈ ایک مینرزم ہے، اس کو اختیار کر لیا کہ ارے یہ تو بڑے روادار ہیں، یہ بڑے وسیع المشرب ہیں. درحال کہ یہ جو سوفسٹیکیشن ہے موریلٹی میں، یہ دین کی صلابت اخلاق کی سب سے بڑی دشمنوں میں سے ایک ہے. مجھے اللہ کے حوالے سے خوشی نہیں ہوتی اور مجھے اللہ کے حوالے سے غصہ نہیں آتا، تو یہ دونوں بہت بڑی کمزوریاں ہیں. ویسٹ کے مینرزم نے اس اصول اخلاق کو منہدم کر دیا ہے کہ تمہیں اللہ کے لیے غصہ نہیں آتا، تمہیں اللہ کے لیے محبت محسوس ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب بہت ہی حکیم آدمی تھے، عالم حکیم. تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کا مدار جو کیل ہوتی نا چکی کے پاٹ کی، اسے قطب کہتے ہیں. کہ قرآن کا قطب تو وہ اظہار دین والی آیت ہے. وہ اظہار دین کا مضمون ملتے جلتے لفظوں میں قرآن شریف میں 4 جگہ بیان ہوا ہے کہ یہ دین کائناتی غلبہ رکھے گا. تو کہا یہ قرآن کا قطب ہے. 2 قطب بتائے، ایک یہ اور ایک وہ جو ہم نے جنوں اور انسان کو عبادت صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. فرمائی یہ 2 قطب ہیں، ایک انفسی قطب ہے، ایک آفاقی قطب ہے. اور فرمایا کہ ان دونوں کی جو عملی مظہر ہے وہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے. یعنی تمام جذبات تعلق اللہ کے لیے. میرے ہر جذبہ تعلق کی حرکت کو ختم ہونا چاہیے تعلق باللہ پر. اس سے پہلے اگر وہ حرکت رک گئی تو وہ ایک جیسے طبیعت میں خدا کا غیر حاضر ہونا ہے. اس پہ بھائی کام کریں اپنے اوپر بھی. ظاہر ہے اپنے اوپر کریں گے تو پھر آگے بڑھے گا نا. کسی تہذیب میں زوال کی تکمیل اس امر پہ ہوتی ہے کہ اس کا نظام تعلق ختم ہو جائے یا اس میں جاری نظام تعلق مستعار ہو. اب آپ دیکھ لیجیے کہ ہمارا جو نظام تعلق ہے یہ ہمارا ہے، یعنی اخلاق کہتے ہیں آداب تعلق کو نبھانے والی صلاحیتیں، یہ اخلاق ہیں. تو
ہمارے یہاں آداب تعلق کا تصور اور ان کو نبھانے کی صورتیں یہ ہمارے دین سے، ہماری تہذیب کے اصول سے ماخوذ ہیں یا رہ گئی ہیں؟ تو اب ہمارے زوال کے مکمل ہونے میں کیا شبہ رہ گیا ہے کہ ہمارا نظام تعلق مستعار ہے؟ آپ کسی صحابی سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کے خلاف گفتگو ہو اور وہ مسکرا مسکرا کے آپ کی بات سنیں؟ کسی ولی اللہ سے یہ تصور کر سکتے ہیں؟ یا کسی ایسے صحابی کا تصور کر سکتے ہیں جس کے خلاف، جس کے سامنے خدا کے خلاف بات کی جا سکے؟ تو اخلاق میں ایک نظریاتی ہیبت ہوتی ہے، وہ شخصی نہیں ہوتی، وہ ایک نظریاتی ہیبت ہوتی ہے۔ آپ امریکہ میں جا کر نظریہ ارتقاء کے خلاف بات کرتے ہوئے مطلب لکنت کا شکار ہو جائیں گے، تو چاہے آپ کا جتنے قوی دلائل ہوں، کیونکہ وہ ایک نظریاتی ہیبت ہے۔ ورلڈ ویو ایک نظریاتی ہیبت کے سائے میں ہوتا ہے، ایک نظریاتی کشش اس کے ماننے والوں کے لیے، ایک نظریاتی ہیبت اس کو نہ ماننے والوں کے لیے۔ میں خدا نخواستہ ایتھیسٹ ہوتا تو مجھ سے کوئی عالم مسکرا کے گفتگو چلاتا رہتا تو میں گفتگو کو بیچ میں روک کے کہتا کہ تم اللہ کو ماننے میں سنجیدہ نہیں ہو، تمہیں غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو ویسے ہی کیونکہ اب سبھی چھوٹے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تہجد پڑھا کریں، تو اس سے ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے۔ تہجد چاہے سونے سے پہلے پڑھ لیں، چاہے سونے کے بعد اٹھ کے پڑھیں، پڑھ لیا کریں، تو ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے۔ لمبا سجدہ کیا کریں، اس سے ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے۔ شکر ذرا دل سے کیا کریں، اس سے ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے۔ اور گناہ سے بربنائے غیرت بچا کریں، اس سے ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنا میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ جب گناہ کرنا بے حمیتی ہے تو میں نے ایک چیز مان لی ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، یہ بے حمیتی ہے نا۔ تو یہ سب کریں بھائی، یہ بڑا پھر آپ خود اللہ کو منوا لینے والی ایک کنونسنگ دلیل ہے۔